الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حضرات و سامعین، اللہ رب العزت نے دین اسلام کو امن و سلامتی کا دین بنا کر بھیجا، اور جس رب نے اس دین کو نازل کیا اس کی اپنی ایک صفت سلام بھی ہے. اس نے خود بھی رحمان الرحیم ہے. جو نبی بھیجا وہ بھی رؤوف الرحیم ہے، رحمت للعالمین ہے. اس نے آ کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اگر اسلام دہشت گردی کا دین ہوتا تو ہجرت حبشہ نہ ہوتی، اگر اسلام دہشت گردی کا دین ہوتا تو ہجرت مدینہ نہ ہوتی. جی ہاں، اسلام کی تمام غزوات کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کے لیے یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی. غزوہ احد 2 ہجری میں ہوا. میرے نبی کے 70 قیدی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو امن کا دیا، استوصوا بالاسارى خیرا. غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا. سید الشہداء کی لاش کا مسئلہ کیا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا، لا تمثلوا، مسلمانوں تم کسی کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا. جی ہاں، غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا. یہود و نصارہ کے ساتھ، یہود کے ساتھ میرے نبی نے جو معاہدہ کیا، شرائط طے کی، آج بھی دنیا کے لیے وہ امن کی ایک زندہ مثال ہے. 8 ہجری آتا ہے، میرے نبی فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کا گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے. ہاں، اس دن امن و امان کا عالم یہ تھا. ام ہانی نے 2 لوگوں کو امان دی. میرے نبی نے فرمایا، قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی. جی ہاں، یہ وہ انقلاب عظیم ہے جس کے بارے میں انگریز مورخین نے لکھا، بلڈ لیس ریولوشن. اس انقلاب میں ایک ناحق بھی قتل نہیں کیا گیا. جی ہاں، میرے نبی کا فتح مکہ کا انقلاب سامنے رکھیے، دوسری طرف 1789 کا انقلاب فرانس سامنے رکھیے. لاکھوں لوگوں کو گلوٹین مشین کے ساتھ کاٹ دیا گیا. ایک طرف فتح مکہ کا انقلاب سامنے رکھیے، دوسری طرف 1917 کا انقلاب روس سامنے رکھیے. لاکھوں لوگوں کو مارا گیا. جی ہاں، میثاق مدینہ پڑھیے، صلح حدیبیہ پڑھیے، فتح مکہ کا خطبہ پڑھیے، خطبہ حجۃ الوداع پڑھیے، فتح بیت المقدس کی شرائط پڑھیے. اگر ملے گا تو امن ملے گا، دہشت گردی نہیں ملے گی. حضرات گرامی قدر، اسلام وہ عظیم دین ہے جس نے کہا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اسلام نے کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اسلام نے کہا، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اسلام وہ عظیم دین ہے جو ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے. اسلام نے کہا، جنگ میں بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مزدوروں کو قتل نہیں کرنا. حتیٰ کہ اسلام اتنا عظیم دین ہے جس نے ذمیوں کو حقوق دیے، قیدیوں کو حقوق دیے، غلاموں مزدوروں کو حقوق دیے. اسلام تو وہ عظیم دین ہے جس نے یہ کہا، تمہارے لیے جانور کی جان بھی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. فی کل کبد رطبۃ اجر. اسلام کہتا ہے، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ. جی ہاں، اسلام کے رہبر و رہنما رحمت للعالمین کی ساری سیرت پڑھ لیجیے، یہ سبق ملے گا. ابن ہشام کی راجع روایت کے مطابق میرے نبی نے 27 غزوات میں شرکت کی، ایک انسان کو بھی میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا. اور ہمیں تو ذوالنورین کی شہادت سے بھی سبق ملا، تو امن کا سبق ملا. اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن زمین پر فساد نہ پھیلے، زمین پر فتنہ نہ پھیلے. جو لوگ زمین پر فساد پھیلائیں، فتنہ پھیلائیں، استعماری طاقتوں کا اعلی کار بنے، سہولت کار بنے، مسلمان کے خون کو جائز قرار دیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ خارجی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا، یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ. حضرات گرامی قدر، میرے دین کا نظام عدل دیکھیے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. میرے دین کا نظام قصاص دیکھیے. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. میرے دین کا نظام جہاد دیکھیے. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولید
موجوداً، میرے دین کا نظام زکوٰۃ و صدقات دیکھیے، جزیہ و خراج دیکھیے، میرے دین کا نظام حیات دیکھیے، حقوق العباد دیکھیے، نظام خلافت دیکھیے، سیاست دیکھیے. دین نے سبق دیا، امن عالم کا دیا. دین سب سے بڑا عالم عالم کا ضامن ہے، اور ہمیں تو ہمارے اسلاف نے یہ سبق دیا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، اٹھے نہ حق کے لیے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.